لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نور الحسن مرحوم ولد علی رضا مرحوم کرو. صلوات علی محمد وعلی محمد. معزز ترین سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، غمخواران مظلوم کربلا، اب حضرات مسلسل عزاداری حسین میں مصروف و مشغول ہیں. تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو ذی الحجہ کی فلک پہ ہلال ماہ محرم نمودار ہوتا ہے. آپ حضرات اپنے اپنے عزاخانے سجا لیتے ہیں، ویران مکان کو جنت نما بنا لیتے ہیں، مٹی کے گھر کو جنت جیسا بنا لیتے ہیں، اور ان کو بلا لیتے ہیں کہ جو عرش پہ رہنے والے ہیں. سکون ملتا ہے اور روایتوں میں ہے کہ وہ پہلے آ جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے. آپ حضرات، اگر کوئی انسان، ہم کو فخر ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہونا بھی چاہیے. ہم کو اس بات کا فخر ہوتا ہے کہ ہم فرش عزائے حسین پہ آتے ہیں، فرش عزا کی زینت بنتے ہیں اور غم حسین مناتے ہیں. غور کریے گا میری باتوں پہ. ہم کو فخر ہوتا ہے، ہم دنیا والوں سے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا مقدر دیکھو، ہمارا نصیب دیکھو. ہم فرش عزا جیسی عظیم جگہ پہ جاتے ہیں، ہم فرش عزا پہ بیٹھنے والے ہیں، ہم حسین پہ گریہ کرنے والے ہیں. یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب دیکھو. اب کہتی ہے دنیا کہتی ہے کہ اما بھائی، اس میں فخر کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں فخر کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں خوش نصیبی والی کون سی بات ہے؟ ہم نے کہا بھائی جان، تم نے سمجھا نہیں ہے، تم ظاہر دیکھ رہے ہو، تم ظاہر دیکھ ان کے ساتھ بیٹھ کے آئے ہیں. ہم اگر خدا کرے کہ یہ دعا مقبول ہو جائے، ہم جائیں زیارتوں کے لیے اور ہم کو ہماری ملاقات آیت اللہ خامنائی سے ہو جائے، اور کریے گا آیت اللہ خامنائی سے ملاقات ہو جائے اور ان کے ساتھ ان کی بزم میں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے. اب جب آپ وہاں سے پلٹ کے آئیں گے تو پورے گاؤں میں اعلان کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ہائے غور کریے گا،
پورے گاؤں میں اعلان کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کسی بڑے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آئے ہیں، ہم بھی عزادار حسین ہیں۔ یوں ہی فخر نہیں کرتے، اپنی قسمت پہ یوں ہی رشک نہیں کرتے، بلکہ دیکھو دنیا والوں، ہم جب فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں تو اکیلے نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو مالک جنت ہیں، سردار کائنات ہیں۔ کہیں رسول بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں سیدہ بیٹھی ہوتی ہیں، کہیں حسنین بیٹھے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے نعرے حیدری، آواز بلند، نعرے تلوار۔ اب جب بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے انسان تو فخر ہوگا، فخر محسوس کرتا ہے انسان۔ عزیزان محترم، اور یہ کوئی معمولی روایت نہیں، ہر جگہ ہے، یہ بالکل حق ہے کہ شہزادی آتی ہے، مجلس حسین میں شہزادی آتی ہے۔ عزیزان محترم، روایتوں میں ہے، ہمارے ایک بڑے بھائی پڑھا کرتے تھے، پڑھتے بھی ہیں، کہ ہم لوگوں نے تو یہ سنا ہے، غور کریے گا، ایک بات بتا رہا ہوں، ہم لوگوں نے تو یہ سنا ہے کہ شہزادی فرش عزا پہ آتی ہیں۔ کب آتی ہیں شہزادی؟ صرف مصائب کے ٹائم آتی ہیں۔ جیسے ہی فرش عزائے حسین بچھایا جاتا ہے، شہزادی جنت سے نکلتی ہیں اور فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ غور کریے گا، شہزادی جنت سے نکلتی ہیں، فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب مصائب امام پڑھا جاتا ہے، عزادار رونے لگتا ہے تو آنسوؤں کا رومال لے کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بچے کے لیے آنسو دے دو، میرے بچے کے لیے آنسو دے دو۔ یہ تو وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان جب ذاکر مصائب میں ہو، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جب انسان ذاکر جب منبر پہ بیٹھ کے فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے، فضائل حسین بیان کرتا ہے، تب شہزادی کیا کرتی ہیں؟ اور کیجئے گا، اس وقت شہزادی کیا کرتی ہیں؟ شہزادی تو بیٹھی رہتی ہیں، لیکن اس وقت کیا کرتی ہیں؟ غور کیجئے گا، جب یہ بات دیکھی گئی اور ایک مرتبہ اس کے بارے میں تلاش کیا گیا تو بات معلوم ہوئی کہ شہزادی شروع سے آتی ہیں، آ کے بیٹھی رہتی ہیں، وقت مصائب میں آنسو لینے نہیں آتی، بلکہ جب فرش عزا پہ آتی ہیں، منبر پہ ذاکر جاتا ہے اور فضائل پڑھنے لگتا ہے تو ایک مرتبہ شہزادی اپنے ہاتھ میں ایک قلم لیے رہتی ہیں۔ غور کریے گا، شہزادی کے ہاتھوں میں ایک قلم ہے، ایک کاغذ ہے، اور شہزادی دیکھتی رہتی ہے کون عزادار ہے، کون عزادار ہے، کون عزادار کیا کر رہا ہے، کون کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کون کتنی مرتبہ صلوات پڑھ رہا ہے، کون کتنی مرتبہ یا علی کہہ رہا ہے۔ ایک ایک چیز شہزادی لکھتی رہتی ہیں، اور شہزادی لکھتی رہتی ہیں۔ میں کہوں گا شہزادی کیا لکھ رہی ہیں؟ عجب نہیں شہزادی آواز دیں، آج میں فرش عزا پہ آتی ہوں اپنے عزاداروں کے لیے، جو میں دیکھتی ہوں ہر چیز کو لکھتی ہوں۔ کہا کیوں لکھ رہی ہیں؟ کہا اس لیے لکھ رہی ہوں کہ کل جب محشر کا بازار سجایا جائے گا اور حساب و کتاب ہو چکا ہوگا تو اب ایک مرتبہ جب میرے چاہنے والے ہوں گے، میرے حسین کے چاہنے والے ہوں گے، لائے جائیں گے، میں یہ نوشتہ پیش کروں گی، پروردگارا یہ میرا چاہنے والا، اس نے اتنی مرتبہ صلوات پڑھا، اس نے اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا، اے پروردگارا یہ میرا چاہنے والا ہے، اس نے میرے بیٹے کے غم میں فرش عزا بچھایا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، دلیل بن جائے گی یہ اس وقت کے لیے، اس وقت کے لیے۔ کیوں؟ فرش عزا کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے۔ ہم مجلس حسین کر رہے ہیں، ہم اگر یہ تصور کر لیں کس کو کہتے ہیں عزاداری، ایک بار اور کہہ رہا ہوں میں، کس کو کہتے ہیں عزاداری؟ کیا عزاداری حسین بڑے ذاکر کو بلا کر، بہترین مجمع بلا کر، 200 روپے والا تبرک بانٹ کر،
بڑی مجلس منعقد کر لینے کا نام ہے، غور کریے گا، بڑی مجلس منعقد کر لینے کا نام ہے۔ ابھی بچہ پڑھ رہا تھا، سب کی آوازیں بند ہو گئی تھی، سب کی آوازیں بند ہو گئی تھی، حقیقت کہہ رہا تھا وہ۔ کیا یہی کرنے کا نام عزاداری ہے؟ اسی کا نام مجلس ہے، اسی کا نام ماتم ہے، اسی کا نام غم منانا ہے۔ جتنا بڑا تبرک ہوگا اتنی بڑی مجلس مانی جائے گی، غور کریے گا، جتنا بڑا تبرک ہوگا اتنی بڑی مجلس مانی جائے گی، جتنا بڑا خطیب ہوگا اتنی بڑی مجلس مانی جائے گی۔ نہیں عزیزان محترم، غور کریے گا اور نوٹ کر کے اس بات کو لے جائیے، مجلسیں بڑے تبرک یا بڑے ذاکر سے نہیں بڑی ہوتی ہیں، بلکہ مجلسیں خلوص کے ذریعے سے بڑی ہوتی ہیں۔ جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنی زیادہ قبولیت ہوگی، اتنی زیادہ قبولیت ہوگی۔ شہزادی یہ نہیں دیکھتی، شہزادی یہ نہیں دیکھتی کہ کیا تقسیم کر رہا ہے، کیا بانٹ رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے، شہزادی یہ نہیں دیکھیں گی، بلکہ شہزادی آنے کے بعد دیکھتی ہیں اگر بانٹ رہا ہے تو ریاکاری تو نہیں ہے، اگر کھلا رہا ہے تو دکھاوا تو نہیں ہے، اگر بانٹ رہا ہے تو ریاکاری تو نہیں ہے، کیا جو کر رہا ہے وہ دل سے کر رہا ہے یا دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اگر کر رہا ہے تو دل سے کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے؟ عزیزان محترم، دکھاوے کا عمل اہل بیت کیا خدائے اہل بیت کو بھی پسند نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ریاکاری ہے یہ عزیزوں، ریاکاری خدا کو بھی نہیں پسند۔ کیسے؟ ریاکاری خدا کو بھی نہیں پسند۔ ہم سجدے کر رہے ہیں مسجد میں، خوب بڑے نمازی ہیں ہم، بہت مصلی پہ دن رات بیٹھے رہتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں 24 گھنٹے میں مصلی سے۔ ہم دن رات ہمارا کام ہے کہ ہم مصلی پہ بیٹھے رہیں، کھانا پینا سب کچھ مسجد میں ہوتا ہے، اعتکاف کی منزل میں ہیں، بہت بڑے مومن ہیں، مصلی سے ہٹتے ہی نہیں۔ اگر کسی ضرورت کے تحت باہر بھی نکل گئے تو زبان پہ سبحان اللہ کا ورد جاری ہے۔ اتنے بڑے مومن، اتنے بڑے مومن ہیں ہم عزیزان محترم، اتنے بڑے مومن ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اس میں ایک شرط ہے، پروردگار عالم کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ غور کریے گا، کہیں لانا چاہتا ہوں، پروردگار عالم کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ ہم مسجد میں گئے، مسجد میں جانے کے بعد مصلی بچھا ہوا ہے، ہم نے اذان کہی، مصلی پہ گئے، نیت کی، تکبیر کہی اور ایک مرتبہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ غور کریے گا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ابھی تک ہماری نماز میں خلوص پایا جا رہا تھا، ابھی تک ہماری نماز میں خلوص پایا جا رہا تھا۔ ہم خدا کے سامنے تھے، خدا ہمارے سامنے تھا، ہم سامنے تھے اس کے، اور ہم اس لیے پڑھ رہے تھے خدایا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سامنے کھڑے ہیں، ہم اب تک پڑھ رہے تھے۔ اچانک مسجد میں ایک بہت بڑے مولانا آ گئے، کوئی بڑے عالم دین مثلا، ہم پڑھ رہے تھے مسجد میں، نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، اچانک سے ان کا داخلہ ہوا، مسجد کا دروازہ کھلا، وہ آئے، آنے کے بعد گئے، سجدگاہ اٹھایا، ہم نے ان کو محسوس کر لیا کہ کوئی پگڑی وگڑی لگائے ہوئے آیا ہے، کوئی پگڑی وگڑی لگائے ہوئے آیا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے سجدگاہ لیا، مولوی صاحب نے اب ایک مرتبہ لے کے بیٹھے اور انہوں نے بھی تکبیر کہی، نماز پڑھنی شروع کی۔ اب ہم جو خلوص کے تحت پڑھ رہے تھے، غور کریے گا، یہی لانا چاہ رہا تھا، اب تک ہم خلوص کے تحت پڑھ رہے تھے، پروردگار کے لیے پڑھ رہے تھے، لیکن ایک مرتبہ دل ہی دل میں نیت بدلی۔ اب تک ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے تھے، ایک مرتبہ بہترین طریقے سے کہنا شروع کیا، ہم نے خوب مخرج نکال کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہی 2 رکعت کے بعد ختم ہونے والی تھی، مولوی صاحب آ گئے، اب ایک مرتبہ 2 پڑھی، 4 پڑھی، 4 کے بعد 8 پڑھی، پوری پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہو بھیا؟ ہو سکتا ہے دل میں یہ تصور پیدا ہو گیا ہو، مولوی صاحب دیکھیں گے، کہیں گے کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا بڑا متقی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے، اے میرے بندے،
اے میرے بندے، کیا تو خود کو چالاک سمجھ رہا ہے؟ کیا تو یہ نہیں جانتا میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں؟ اگر تو کچھ کر رہا ہے تو یہ بھی دھیان میں رکھ، اس بات کا بھی خیال رکھ، اگر تو سجدے کر رہا ہے، اگر میرے لیے ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، غیروں کے لیے ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے میرے لیے ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، غیروں کے لیے کرے گا وہ بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن قبول کون سا ہونے والا ہے؟ قبول وہی ہوگا کہ جو میرے لیے کیا جائے، قبول وہی ہوگا کہ جو میرے لیے کیا جائے۔ عزیزان محترم، الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ ایک بات یاد آ گئی کہنا چاہتا، سب سے بڑا گناہ چند محرمات گنائے گئے ہیں، حرام کام، کہ جو بڑی عروج کی منزل پہ آتے ہیں کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ گناہان کبیرہ میں ان کو اور بھی زیادہ، گناہان کبیرہ تو ویسے بہت زیادہ ہیں، کئی ہیں، لیکن یہ جو چند ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑی منزل پہ ہیں کہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اس میں کچھ گناہ ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے وہ ہے شرک۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کا شریک بنانا۔ غور کریے گا، شرک کہتے ہیں اللہ کا شریک بنانا۔ مثلا ہم ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے کسی اور کو شریک کر لیا۔ غور کریے گا، ہم ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے کسی اور کو شریک کر لیا۔ اب تک ہم اس کی عبادت کر رہے تھے، اب اس کی بھی عبادت کر رہے ہیں، اب اس کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شرک، یعنی خدا کا شریک بنانا۔ خدا کا شریک بنانا سب سے بڑا ظلم ہے، خدا کا شریک بنانا سب سے بڑا گناہ ہے، خدا کا کسی کو شریک بنانا۔ ابھی عزیزان محترم یہ بات طے ہو گئی، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو اب ایک مرتبہ جب ہم نے رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، خدا نے کہا تھا میرے بندے میں تیرے اوپر واجب کر رہا ہوں۔ ہاں پروردگارا واجب ہے، ہم کس کے لیے رکھیں گے؟ خدایا تیرے لیے ہے۔ غور کریے گا، خدایا روزہ کس کے لیے ہے؟ پروردگارا تیرے لیے ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ابھی عزیزان محترم رمضان کا مہینہ ہے، اب ایک مرتبہ سحری کا وقت آیا، ہم نے سحری لی اور ایک مرتبہ روزہ رکھا۔ غور کریے گا، روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد باہر نکلے۔ غور کریے گا، رکھنے کے بعد باہر نکلے اور ایک ایک کے پاس جا کے مرجھایا ہوا منہ بنا کے یہ سوچنے کی اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، شاید یہ کہہ دے، شاید یہ پوچھ لے بھائی جان روزے سے ہو کیا؟ غور کریے گا، شاید یہ پوچھ لے بھائی جان روزے سے ہو کیا؟ بھائی جان روزے سے ہو کیا؟ عجب نہیں میں کہوں بھائی جان، آپ نے اب تک تو کہا تھا کہ خدایا تیرے لیے رکھ رہا ہوں، یہ باہر جا کے دکھاوا کیسا؟ عزیزان محترم پروردگار یہی بتانا چاہتا ہے کہ تم نے جو عبادتیں میرے لیے مقرر کر دی گئی تھی کہ تو سجدے میرے لیے کرے گا، زکوٰۃ میرے لیے دے گا، روزہ میرے لیے رکھے گا، خمس میرے لیے نکالے گا، ساری چیزیں جب میرے لیے تھی اس میں تو نے ریا کو شامل کیا، دکھاوے کے لیے جب وہ چیزیں انجام دی تو اب وہ میرے لیے نہیں رہ گیا بلکہ غیروں کے لیے رہ گیا، اور جو میرے لیے نہ ہو غیروں کے لیے ہو اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے یہ بھی عبادت کیا خدا کے لیے ہوئی؟ خالص خدا کے لیے نہیں ہوئی، یہ بھی عبادت غیروں کے لیے ہوئی۔ تو جب غیر کے لیے ہوئی تو شرک ہوا۔ شرک سب سے بڑا گناہ۔ عزیزان محترم اب تصور کیجئے، یہ تو تھا پروردگار عالم جس کو بالکل قبول نہیں ہے کہ اس کی عبادتوں میں کسی کو شریک کیا جائے، ریاکاری کی جائے۔ جب خدا کو قبول نہیں ہے تو اہل بیت بھی تو اس کے مخصوص بندے ہیں۔ غور کریے گا، اہل بیت بھی تو اس کے مخصوص بندے ہیں،
کیا وہ یہ قبول کریں گے کہ میرا چاہنے والا مجھ پہ اگر غم منائے، مجھ پہ اگر گریہ کرے، میری مجلس کرے تو اس میں ریاکاری پائی جائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نہیں عزیزوں، ریاکاری خلوص کا نام ہے، خلوص سے کرنے کا نام ہے عزاداری حسین، خلوص سے کرنے کا نام ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے مجلس میں آئیں گے سب سے پہلے آ جاتے ہیں، بہت بڑے مومن ہیں ہم، بہت بڑے عزادار، سب سے پہلے فرش پشتا ہے، سب سے پہلے ہم آتے ہیں مجلس میں۔ ہم سے پہلے کون آنے والا ہے؟ ہماری عزاداری دیکھو، سب سے پہلے ہم آنے والے ہیں۔ اچھا بھیا سب سے پہلے تم آتے ہو، ٹھیک ہے، آ کے بیٹھ جاؤ، غور کریے گا، آ کے بیٹھ جاؤ، دکھاوے کی یا بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے آنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ غم منانے والے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، اہل بیت علیہم السلام کو دکھاوا پسند نہیں ہے، اہل بیت علیہم السلام کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ خلوص سے کیا جانے والا ہر اس عمل پہ بھاری ہوتا ہے، وہ عمل کہ جو تم نے بہت زیادہ کیا ہے، عمل کا پہاڑ تم نے لگا دیا ہے، اتنی عبادتیں کی ہیں، بہت زیادہ عبادتیں کی ہیں، ہزارہاں سجدے کی ہیں، ہزارہاں سجدے کیے ہیں، لیکن کوئی ایک عمل ایسا ہو کہ جو تم نے خلوص سے انجام دیا ہے، اس پورے پہاڑ، عمل کے پہاڑ کے آگے یہ بھاری مانا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہمیں تو خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ شہزادی نے ہمیں چنا ہے۔ غور کریے گا، ہم کہتے ہیں یہ مجلس ہماری ہے، وہ مجلس تمہاری ہے، یہ وہاں کی مجلس ہے، یہ یہاں کی مجلس ہے۔ غور کریے گا، ایک بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن عزیزان محترم یہ بات فقط کہہ دینے کی نہیں ہے، ایک مرتبہ غور کیجئے، یہ مجلس ہماری مجلس تمہاری مجلس نہیں، ایک مرتبہ غور کیجئے اور سوچئے، شہزادی کا کرم ہے کہ شہزادی نے ہم کو اس لائق سمجھا۔ کچھ کہہ دیا میں نے، شہزادی کا کرم ہے کہ شہزادی نے ہم کو اس لائق سمجھا۔ کل اس نے فرش عزا بچھایا تھا، کل وہ مجلس کر رہا تھا، کل اس پہ شہزادی کا کرم ہوا تھا کہ وہ میرے بیٹے کا فرش عزا بچھائے۔ آج تم اتنے خوش نصیب ہو کہ شہزادی نے تمہیں چنا ہے کہ آج یہ میرے بیٹے کا فرش عزا بچھائے، تو یہ نہ تصور کر لینا کہ ہماری مجلس ہے، تمہاری مجلس ہے، ہم عزادار ہیں، ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں تو عزاداری زندہ ہے، ہم زندہ ہیں تو مجلسیں زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں تو تابوت زندہ ہے، ہم زندہ ہیں تو نوحہ خوانی زندہ ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ہماری وجہ سے عزاداری حسین باقی نہیں ہے، بلکہ عزاداری باقی ہے تو عزادار باقی ہے، عزاداری باقی ہے، اسی کا کرم ہے کہ عزادار باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزاداری کا کرم ہے کہ عزادار باقی ہے۔ عزیزوں، کسی ایک کا نہیں ہے، شہزادی نے چنا ہے، اس لیے ہم خود کو خوش نصیب کہتے ہیں، اس لیے ہم خود کو باعث شرف کہتے ہیں کہ ہم کو یہ مرتبہ ملا، شہزادی نے چن لیا۔ عزیزان محترم، اب رسول ارشاد فرما رہے اِنَّ لِقَتْلِ الحسین، یہ بھی یہاں رسول چن رہے ہیں، سب کو نہیں مانگا۔ اِنَّ لِقَتْلِ الحسین حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک قتل حسین نے مومنوں کے دلوں میں حرارت پیدا کر دی ہے جو تا قیام قیامت ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ غور کریے گا، بے شک قتل حسین نے مومنوں کے دلوں میں حرارت پیدا کر دی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کون کس کے دل میں پیدا ہوئی حرارت؟ مومنوں کے دلوں میں۔ پڑھ چکا ہوں اس کو، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ ہم اگر عزاداری کر رہے ہیں، دنیا والے یہ نہ پوچھیں کہ فقط آپ ہی کیوں روتے ہیں، ارے یہ شرف ہے ہمارا کہ ہم کو اس لائق بنایا گیا ہے، یہ شرف ہے ہمارا کہ ہم کو اس لائق بنایا گیا ہے، ہم کو اس لائق بنایا گیا ہے۔
آج دنیا والے کیوں پوچھتے ہیں، آج دنیا والے کیوں کہتے ہیں کہ تابوت کیوں نکالتے ہو، علم کیوں نکالتے ہو، تعزیے کیوں اٹھاتے ہو، شب داریاں کیوں کرتے ہو، نوحہ خوانی کیوں کرتے ہو، غم کیوں مناتے ہو؟ کون پوچھتا ہے، کون پوچھتا ہے کہ عزاداری کیوں کرتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، غم کیوں مناتے ہو، نوحہ کیوں پڑھتے ہو؟ جملہ دے رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ کیوں پوچھتا ہے؟ پوچھنے والے کون افراد ہیں؟ پہچان بتاؤں۔ آج کون لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حسین کا تابوت کیوں اٹھاتے ہو، حسین کا تعزیہ کیوں اٹھاتے ہو، حسین کا غم کیوں مناتے ہو، حسین کی مجلسیں کیوں برپا کرتے ہو؟ کون لوگ ہیں یہ پوچھنے والے؟ جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا اور ایک مرتبہ نگاہیں دوڑائی تو یہ نگاہیں ہماری وہاں تک پہنچی کہ جہاں پہ ہم نے ایک منظر دیکھا، جہاں پہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، ایک جنازہ پڑا ہوا ہے۔ جنازے کے چاہنے والے تو بہت تھے جب تک وہ زندہ تھا، لیکن جب یہ جنازہ پڑا ہوا ہے تو اس کے ارد گرد فقط چند افراد موجود ہیں، یا علی موجود ہیں، یا حسن موجود ہیں، یا حسین موجود ہیں۔ کس کا جنازہ ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ امت کے رسول کا جنازہ ہے، جو آخری نبی ہے۔ جنازہ پڑا ہوا ہے، اٹھانے والے چند افراد ہیں۔ ہم نے جب اس منظر کو دیکھا تو ہم نے آج کے منظر کو دیکھا، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی۔ جن لوگوں نے رسول کے جنازے کو چھوڑ کے سقیفہ میں گئے تھے، آج ان کی اولادیں حسین کے تعزیے کو روکنے کی صلوات پڑھیں محمد والے کل جو قوم جنازہ رسول کی میت کو چھوڑ کر، رسول کے جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ میں گئی، آج انہی والے، انہی کی اولادیں، انہی کے پیروکار ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری مت کرو، تابوت مت نکالو، علم مت نکالو، غم مت مناؤ۔ اما بھائی، آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ غور کریے گا، آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ آپ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ ہم نکال رہے ہیں علم، میرے ساتھ رہیے گا، خدا کی قسم کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم نکال رہے ہیں علم، ہم نکال رہے ہیں تابوت، ہم منا رہے ہیں غم، ہم نکل رہے ہیں سڑکوں پر۔ ہم نے تو کبھی آپ سے نہیں کہا کہ بھائی آؤ تابوت اٹھانے میں مدد کرو۔ ہم نے تو کبھی آپ سے نہیں کہا بھائی آؤ علم اٹھ نہیں رہا ہے تھوڑا مدد کر دو۔ ہم نے تو کبھی آپ سے نہیں کہا کہ آؤ دستہ لگاؤ ماتم کر لو۔ جب سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں، آپ کو کون سی پریشانی ہو رہی ہے؟ آپ کو کیسی پریشانی ہو رہی ہے بھائی؟ ہم نہ آپ کو بلا رہے ہیں، ہم نہ آپ کو بھگا رہے ہیں۔ آپ آئیے گا، ہم آپ کا استقبال کریں گے، نہیں آئیے گا ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ آئیے گا ہم استقبال کریں گے، نہیں آئیے گا ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ جب ہم نے آپ کو بلایا نہیں، ہم نے زبردستی نہیں کی، ہم خود اٹھا رہے ہیں، خود نکال رہے ہیں علم، خود جا رہے ہیں جلوسوں میں، خود بنا رہے ہیں جلوس کی شکل۔ آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ عجب نہیں وہ آواز دیں کہ بھائی جان آپ جب علم نکالتے ہو، علم نکالتے ہو، تعزیہ نکالتے ہو، تابوت نکالتے ہو، کس کا نکالتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، غور کریے گا۔ آپ جب تابوت نکالتے ہو، علم نکالتے ہو، تعزیہ نکالتے ہو تو کس کا نکالتے ہو؟ کہا عباس کا علم نکالتے ہیں، حسین کا تابوت نکالتے ہیں، حسین کا تعزیہ نکالتے ہیں، عباس کا علم نکالتے ہیں، حسین کا زلجنہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جان جب یہ نکالو گے نا، غور کریے گا وہ لوگ کیوں روک رہے ہیں؟ جب یہ چیزیں نکلتی ہیں نا سڑکوں پر، کہیں عباس کا علم ہوتا ہے، کہیں حسین کا تابوت ہوتا ہے، کہیں حسین کی سواری ہوتی ہے، تو جو دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں، کچھ دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ روکتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے عباس کے علم کو دیکھ کے یاد آتا ہے بازو کاٹنے والا کون تھا۔
عباس کے علم کو دیکھ کے یاد آتا ہے بازو کاٹنے والا کون تھا. حسین کے تابوت کو دیکھ کے یاد آتا ہے ذبح کرنے والا کون تھا. ارے عماریوں کو دیکھ کے یاد آتا ہے ردائیں چھیننے والا کون تھا. تو اب ظالموں کو جو وہ لوگ ہیں وہ ظالم کے پیروکار ہیں. جب مظلوم کا تابوت اٹھتا ہے تو یہ بات پوچھی جائے گی کس کا ہے, کیوں اٹھایا جا رہا ہے. جب پوچھا جائے گا تو بتایا جائے گا ایک مظلوم کا ہے جس کو ظالموں نے قتل کر دیا تھا. ارے ہم اس لیے روکتے ہیں, ہم نہیں چاہتے ہمارے اجداد کا نام پھر سے روشن ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. اسی لیے تو روکتے ہیں. ہم کیوں روکتے ہیں؟ اسی لیے روک رہے ہیں. انہیں پسند نہیں ہے اس لیے کہ جب مظلوم کا ذکر ہوگا پھر پوچھا جائے گا کہ ظالم کون تھا. جب ظالم کے لیے پوچھا جائے گا تو بھید کھلے گا. جب ظالم کے لیے پوچھا جائے گا تو بھید کھلے گا, اور بھید کھل کے فقط کربلا تک نہیں جائے گا. بھید کھل کے فقط کربلا تک نہیں جائے گا بلکہ بنیاد کربلا کو دیکھا جائے گا. غور کریے گا, بنیاد کربلا کو دیکھا جائے گا. بنیاد کربلا کیا ہے؟ بنیاد کربلا ایک جملے میں سمٹ جاتی ہے. مولا حسین کا ایک سوال تھا, مجھے کیوں قتل کر دینا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ بغضاً لابیک, آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر دینا چاہتے ہیں. اب ہم نے جب تاریخ دیکھی, سارے مناظر کو دیکھا, سارے منظروں کو اکٹھا کیا, تو اب ایک مرتبہ بات سمجھ میں آئی. کل دشمنی علی تھی, کل دشمنی یہ مولا کائنات تھی, کل دشمنی یہ علی مرتضیٰ تھی. کربلا وجود میں آئی, کل دشمنی علی مرتضیٰ میں کربلا وجود میں آئی. اس کربلا کا جب ذکر ہوتا ہے تو فقط یزید پہ لعنتیں کر کے لوگوں کو یزید کے عیبوں کے یاد نہیں آتے, بلکہ کربلا کیوں ہوئی تھی وہ بھی یاد آتا ہے. پھر خیبر بھی یاد آتی ہے, خندق بھی یاد آتی ہے, صفین بھی یاد آتی ہے. کہا وہ کیسے یاد آتی ہے؟ کہا کہ کربلا میں لوگوں نے علی کے بغض میں حسین کو مارا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے ان کے اجداد کو قتل کیا تھا. علی نے ان کے اجداد کو قتل کیا تھا. وہاں اجداد کی دشمنی نکالی گئی تھی. جب وہ دشمنی کربلا میں نکالی گئی, اور اگر ہم کربلا کو عام نہیں کرتے تو جس طریقے سے بطول کے قاتل چھپا لیے گئے, حسین کے قاتل عام نہیں ہوتے. صلوات پڑھے محمد. جس طرح شہزادی کے قاتل چھپا لیے گئے, حسین کے قاتل بھی چھپا لیے جاتے. اور یہ کس کا کرم ہے عزیزوں؟ میں نے مخصوص کیا تھا کہ 2-3 جملے شہزادی کے حوالے سے ہو جائیں. کرم کس کا ہے کہ نام حسین باقی رہ گیا؟ کرم کس کا ہے؟ حسین کا سانحہ بھی چھپا دیا جاتا, کربلا کی رودات کو بھی دبا دیا جاتا اگر 2 شخصیتیں بعد حسین موجود نہ ہوتی. 2 شخصیتیں اگر بعد حسین علیہ السلام موجود نہ ہوتی تو روداد کربلا کو دبا دیا جاتا. کون سی شخصیت؟ ایک شخصیت حسین کی بہن زینب, ایک شخصیت حسین کا بیٹا سید سجاد. یہ 2 شخصیتیں انہوں نے بعد کربلا کو بچایا ہے عزیزوں.
بعد کربلا کو بچایا ہے. کوئی حسین کہنے والا نہ ہوتا اگر زینب نہ کہلواتی. مٹا دیا جاتا کربلا کو. جس طریقے سے اس رودات کو چھپایا گیا آج اس رودات کو بھی چھپا دیا جاتا. اور میں تو کہتا ہوں ایام عزائے فاطمی کو جو مجلسیں ہوتی ہیں شہزادی کے حوالے سے اسی طریقے سے عام کیا جائے. اور فقط میں نہیں کہتا, حضرت آیت اللہ تقی بہجت ایک بڑی شخصیت, آیت اللہ تقی بہجت, ان کا قول ہے ایام عزائے فاطمی میں سیاہ لباس پہنا کیجئے, سیاہ لباس پہنا کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن عاشور سے کم نہیں ہے, یہ دن عاشور سے کم نہیں ہے. جب آپ سیاہ لباس پہنیں گے تو دنیا پوچھے گی کپڑے کالے کیوں پہنے ہو, کیا کسی کا غم ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں رسول کی بیٹی کی شہادت کی تاریخ ہے. جب یہ کہا جائے گا اور جب مظلوم کا ذکر ہوگا تو پھر ظالم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اس طریقے سے اگر ایام عزائے فاطمی کو عام کیا جائے گا تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل اگر مظلوم کا ذکر ہوتا رہے گا تو ظالموں کے چہرے بھی سامنے آ جائیں گے, ظالموں کے چہرے بھی سامنے آ جائیں گے. جس طریقے سے کربلا عام ہوئی, ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ غم سیدہ بھی عام ہو. عزیزوں, زینب اور سجاد, سید سجاد کا کرم ہے کہ یہ کربلا ہمارے پاس موجود ہے. یہ دو شخصیتیں اگر بعد شہادت حسین نہ ہوتی زینب تو حسین کو حسین کہنے والا کوئی موجود نہ ہوتا. وجہ کیا ہے بتاؤں؟ سب مر چکے ہیں. مصائب نہیں پڑھ رہا, ابھی 2-3 جملے سنیے اس کے بعد مصائب پڑھتا ہوں. سب شہید ہو چکے ہیں, زینب اکیلی ہے اور سید سجاد بیمار ہیں. سید سجاد بیمار ہیں. آپ نے یہ فقرے مصائب میں سنے ہوں گے. سید سجاد بیمار ہیں, جلتا ہوا خیمہ ہے, اندر سید سجاد ہیں کہ جو مجبور ہیں اٹھ کے آ نہیں سکتے. یہ شیر علی کی شیر دل بیٹی زینب جو کہ خیمے میں جاتی ہے, کاندھوں پہ سید سجاد کو اٹھایا لے کے باہر آئی. جناب زینب نے خیمے سے سید سجاد کو نکال کے فقط بھتیجے کی جان نہیں بچائی ہے بلکہ ایک پیغام دیا ہے اور بتایا ہے بھیا تم نانا کے دین کو اگر چھوڑ کے گئے ہو, اے بھیا اگر تم امامت کو سید سجاد کے حوالے کر کے گئے ہو تو میں تمہاری شریک ہوں, تمہاری بہن ہوں. تم بھی اس علی کے بیٹے تھے, میں بھی اس علی کی بیٹی ہوں. بھیا اپنے کاندھوں پہ سید سجاد کو اٹھا کے لاؤں گی لیکن نانا کے دین پہ آنچ نہ آنے دوں گی. کاندھوں پہ بیمار کو اٹھا کے لاؤں گی جلتے ہوئے خیمے سے. یہ ہے کردار زینب سلام اللہ علیہ. یہ تاریخیں انہی سے منسوب ہیں, اس لیے ان کا ذکر ہونا چاہیے. شہزادی کا پورا اسلام بچا کے لائی ہے شہزادی زینب بشکل سید سجاد, بشکل سید سجاد دین بچا کے لائی ہے. اور کیسا کردار تھا شہزادی کا, کیسا کردار تھا. علی کی بیٹی تھی, کردار کیسا تھا جانتے ہیں؟ جہاں اتنی زیادہ مصیبتیں تھیں شہزادی کے اوپر, عزیزوں کم مصیبت نہیں تھی. ایک گھر سے 72 جنازوں کا نکل جانا. اللہ اکبر. سب شہید ہو گئے تھے. جب حسین مقتل میں جا رہے تھے تو جناب زینب سے ایک فقرہ کہا تھا, بہن زینب ایک بات یاد رکھو, اپنے بھائی کو نماز شب میں بھی فراموش نہ کرنا. اللہ اکبر. اپنے بھائی کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یہ بات دلیل بنتی ہے کہ حسین جانتے تھے چاہے زندان کی مصیبتیں ہوں, چاہے بازار کی سختیاں ہوں, چاہے جتنے درد و علم ہو, لیکن میری بہن زینب اس معیار پہ, ایمان کی اس منزل پہ ہے کہ اتنی سختیوں میں بھی زینب کی نماز شب قضا ہونے والی نہیں ہے. ہائے عزیزوں, ایک جملہ پڑھوں, ارے شاید
شاید یہی وجہ تھی کہ اتنی عابدہ تھی علی کی بیٹی قید خانہ زندان میں. اب ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے پھوپھی اماں کو دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. نماز سے فارغ ہوئی. سید سجاد زینب کے قریب آئے. اے پھوپھی اماں اب تک کھڑی ہو کے نماز پڑھتی تھی, ارے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ زینب نے کہا بیٹا یزید کی طرف سے ارے جو غذا آتی ہے بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, تیری پھوپھی کو نہیں ملتی. اے بیٹا ارے جس میں تاب نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے عبادت کی جائے, اب اتنی مجبوری ہے کہ بیٹھ کے عبادت کرتی ہوں. عزیزوں یہی زینب ہے. کتنی سختیاں ہیں شہزادی پہ. حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, اونو محمد کے جنازے دیکھے, لیکن عزیزوں جانتے ہو جناب زینب نے ہر جگہ گریہ کیا ہے, بہت گریہ کیا ہے, بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں جناب زینب نے, بھیا کو روتی رہی. لیکن یاد رکھیے جناب زینب نے اپنے 2 لال کو بھی حسین کے اوپر قربان کیا تھا. جناب زینب نے اپنے 2 بچوں کو بھی حسین کے اوپر قربان کیا تھا. اے بچوں جاؤ ماموں پہ فدا ہو جاؤ. اونو محمد گئے, مقتل میں شہید ہوئے, لاشا آیا, حسین لاشا لے کے آئے. جب لاشا لایا گیا خیمے میں تو ایک مرتبہ زینب بچوں پہ آنسو نہیں بہاتی, بچوں کا لاشا رکھ دیا گیا, ارے لاشا واپس لے جایا گیا. عزیزو یہ منظر تھا. اب ایک مرتبہ جب تبرکات آنے شروع ہوئے تو شہداء کے سر آنے شروع ہوئے. ارے کبھی قاسم کا سر آیا, ام فروا نے لیا, ارے کبھی کسی کا سر آیا, بیویاں اٹھ کے لیتی رہی. اکبر کا سر آیا, لیلا نے لیا. ارے ایک مرتبہ حسین کا سر آیا, جناب زینب نے لیا. اسی اسنا میں 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے, لیکن کوئی بیوی نہیں تھی جو اٹھ کے لے لیتی. ارے کسی نے پوچھا کیا اس کی ماں موجود نہیں ہے؟ ارے زینب نے کہا ایسا نہ کہو, ارے اس کی غریب ماں ابھی زندہ ہے. لیکن زینب کیا کرے, علی اکبر پہ آنسو بہائے, بھیا حسین پہ روئے کہ اپنے بچوں کا ماتم کرے. جزاکم اللہ. یہ ہے کردار شہزادی کا. کس کو روئے گی زینب, کس پہ آنسو بہائے گی, آئے کس پہ روئیں گی شہزادی. عزیزوں یہاں بھی شہزادی اپنے بچوں پہ نہیں روئی, اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. لیکن عزیزوں جب یہ قافلہ پلٹا اور رہا ہو کے مدینے میں پہنچا تو ایک مرتبہ جناب زینب اپنے گھر پہ موجود ہیں, مولا کائنات کے گھر پہ ہیں. استقبال ہو گیا, بیویاں آ گئیں. اب ایک مرتبہ عبداللہ جو زینب کے شوہر تھے شہزادی کے, وہ مدینے میں موجود تھے. پیغام بھجوایا کہ اے شہزادی آپ کا مدینے میں اپنا گھر بھی ہے, اے شہزادی اب اپنے گھر کو آ جائیے, اے شہزادی اپنے گھر کو آ جائیے. جناب زینب کو پیغام ملا اور ایک مرتبہ شہزادی زینب اپنے گھر سے نکلی اور عبداللہ کے گھر پہ گئی. عزیزو جانتے ہو جب جیسے ہی گھر کے قریب پہنچی دروازہ کھلا, ایک مرتبہ زینب نے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے مصلے, 2 چھوٹے چھوٹے بستر. ارے سر پیٹ لیا, اے میرے لاڈلو تمہاری ماں تم پہ آنسو نہ بہا سکی, آج زینب صرف تم پہ گریہ کرے گی. اے میرے بچوں, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد بنا دے, جو بیمار ہونے شفا کامل و عاجل عنایت فرما, جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. خدایا ہمیں اپنے نامہ اعمال کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا عند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا امام خود ہمیں اپنے ناصرین میں شمار کر لے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ ہم
تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نور الحسن مرحوم و علی رضا مرحوم کی روح بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد